بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتن مفعول لہو ہے، بوجہ رحمت مر رب کا، بوجہ میری رحمت کی بجائے مر رب کا ذکر کیا۔ اس میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت تنزیل کی دوسری حکمت بیان کی کہ رحمت من رب کا، بوجہ رحمت تیرے رب کے، تیرے رب کی رحمت کے۔ تو رب کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، تو آپ کی طرف اضافت میں شرف و عظمت رسول کا اظہار ہے کہ آپ کا مقام اور شان بہت بلند ہے، اس لیے رب کا نیز اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو قرآن آیا یہ تقاضۂ ربوبیت ہے، تقاضۂ ربوبیت ہے۔ رب کا لفظ اس لیے آیا کہ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام۔ تو یہ انشاء الشیء تربیت دو قسم پر ہے، ایک تربیت جسمانی اور دوسری تربیت روحانی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضرورت کی ہر چیز اس کے مناسب پیدا کی، اسی طرح روحانی تربیت کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی۔ تو کتاب کا بھیجنا یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے لفظ رب کا انتخاب کیا۔ انہو مقصد قرآن، اور یہ جو قرآن آیا یہ مسئلہ کیا لایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہو هو السمیع العلیم، یہ پیغام قرآن ہے۔ قرآن یہ مسئلہ لایا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اس مسئلے کے ساتھ قرآن ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ فرماؤ کہ یہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی رات ہے جو قرآن کریم پہ ایک بڑا حملہ کیا گیا جو بالکل صریح تحریف کے مترادف ہے، اس کا پہلے ازالہ کروں گا۔ اور تعجب ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ہماری کتابوں میں کیسے کیسے اقوال درج ہوتے ہیں اور ان کی چھان بین نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے گمراہی کی کہ جہاں کوئی قول کٹورا آ گیا کہیں تو بغیر سوچے سمجھے اس کو چلا دیا جاتا ہے، پھر 4-5 بزرگوں سے جب گزر جائے تو اس پہ اجماع بھی منعقد ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اجماع کی حیثیت بن جاتی ہے، وہ کتاب اللہ پہ بھی حاکم، رسول اللہ پہ بھی حاکم، پھر اجماع بن جاتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ ہیں اکرمہ، ایک تو اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ تو صحابی ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ اکرمہ ہے ابن عباس کا شاگرد۔ اکرمہ نے
اس لیلہ مبارکہ سے مراد لی ہے 15 شعبان یعنی نصف شعبان، کہ یہ جو لیلہ مبارکہ ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ بس یہ بنیاد بن گئی، اور اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اس کے بعد یہ قول آ گیا متصوفہ کے ہاتھ، صوفیوں کے ہاتھ آیا، اور پھر یہ ایک واقعہ پیش آ گیا 255 ہجری میں، جو اہل تشیع کا ایک مبنی بر کذب و افتراء دعویٰ ہے کہ ہمارا مہدی پیدا ہوا تھا 255 ہجری میں، اور وہ بھی تھا 15 شعبان کو کہتے ہیں ہمارا بزرگ پیدا ہوا۔ اب قول اکرمہ کا بھی آ گیا، بعض نافہم کم فہم جو صوفی قسم کے لوگ تھے ان کو یہ قول بھی مل گیا، اور ساتھ ایک اور بھی حادثہ پیش آ گیا کہ روافظ امامیہ کی کہانی کہ ہمارا مہدی 15 شعبان کو پیدا ہوا، نصف شعبان 255 ہجری۔ اب اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوفی بھی شریک ہوں اور روافظ بھی ساتھ مل جائیں، تو انہوں نے پھر روایات گھڑی، اور ماشاءاللہ 9-10 صحابہ کے ذمہ لگا بیٹھے، اور نصف شعبان اور شب برات اس کی پہلے فضیلت ثابت کی، اور پھر صرف فضیلت تو نہیں تفضیل ثابت کی، پھر انہوں نے چند اعمال بھی اس کے لیے وضع کیے، ایک خاص نماز بھی اس کے لیے گھڑ لی۔ شعبان 15 شعبان کی رات کی خاص ترکیب صلاۃ آپ کو پتہ ہے نا، خاص نماز بھی گھڑ لی، دن کو روزہ بھی، اور پھر اس 15 شعبان کو ایک تہوار بنایا، اور جہاں بدعت ہوگی وہاں حلوہ بھی ضرور ہوگا، تو پھر ساتھ حلوے بغیر بدعت چلنا مشکل ہے، پھر ساتھ حلوے، پھر ساتھ ڈانس، پھر ساتھ آتش بازی، پھٹاکے، اور یہ ساری چیزیں مل کے یہ کئی بدعات کا مجموعہ تیار ہو گیا، معجون مرکب۔ پھر جب پچھلے آئے بڑے بڑے شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث، انہوں نے کہنا شروع کر دیا بھئی یہ ہیں تو ساری ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، لیکن کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے صحیح، کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلی بنیاد سمجھو کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا۔ اکرمہ کا قول انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ اچھی طرح سمجھو کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے، صریح قرآن کے بھی خلاف ہے، صریح، کیونکہ قرآن کریم نے خود بیان کر دیا۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے انا کننا
منذرین فیہا یفرقو کلو امر حکیم، جہاں انگلی رکھ لو اور سورت القدر نکالے۔ ایک 1015 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں کیا ہے لیلہ مبارکہ، یہاں کیا ہے لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، فرمایا تتنزل الملائکہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر یفرق فیہا کل امر حکیم، یفرق فیہا، بولو بولو، کلو امر حکیم۔ اور جہاں پر کیا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہی من کل امر یفرق، یہاں پر سلام ہے یا سلامتی ہے، اور وہاں پر رحمت من ربے کا آیا ہوا ہے۔ حاصل یہ کہ لیلہ مبارکہ یہ نصف شعبان نہیں، یہ شب برات نہیں، بلکہ لیلہ مبارکہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، شعبان میں یا رمضان میں؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی یا شعبان الذی؟ رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان۔ تو شب قدر کس مہینے میں؟ رمضان، رمضان المبارک۔ جی۔ تو یہ ضابطہ کلیہ ہے کہ جب نسکتی میں تصریح موجود ہے، بیان موجود ہے کہ لیلہ مبارکہ یہ وہی لیلۃ القدر، اور دونوں اس کے وصف ہیں، لیلۃ القدر بھی لیلہ مبارکہ بھی، اور دونوں کس میں ہیں؟ رمضان میں ہیں۔ نسکتی یہ ہے کہ قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے اکرمہ کا یہ قول صریح نسکتی کے مقابل ہے۔ اب یہ جو اکرمہ بزرگ ہے، یہ ماشاءاللہ یہ بخاری شریف کا راوی بھی ہے، اور کئی روایات ہیں بخاری شریف میں اکرمہ کی، لیکن آپ کے مولوی حضرات جیسے البانی سے متاثر محقق سراج الاسلام حنیف صاحب، ان کو پچھلے دنوں بہت غصہ بھی آیا ہوا تھا، بہرحال وہ دو چیزوں پہ بہت برہم تھے، تو چلو بزرگ ہیں، بزرگوں کو حق بنتا ہے غصے کا، لیکن بزرگوں سے گزارش یہی ہے کہ دین کو بگاڑیں نہیں، غصہ ہم پہ جو مرضی نکالے، ہمیں 10 گالیاں دے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین کو نہ بگاڑو۔ ایک تو اس کو غصہ تھا کہ سند صحیح ہو تو ضروری نہیں کہ متن بھی صحیح ہو، تو وہ اس نے اس ضابطے پہ بھی بڑا اعتراض کیا کہ یہ نہیں جی،
نہیں جی، نہیں جی، حالانکہ 4 مقام پہ خود حنیف صاحب نے اپنے قلم مبارک سے یہ بات لکھی ہوئی ہے جی 4 مقام پہ، ایک بھی نہیں، اور خود لکھا ہے، ایک حدیث لکھی اور کہتا ہے سند صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سند صحیح ہو تو متن بھی صحیح ہو۔ تو اب اس کا ہم کس چیز کا نام دیں گے کہ اپنے قلم سے بزرگ اپنی کتابوں میں خود تحریر فرما رہے ہیں، لیکن ہم پر تو بڑے برہم ہوئے، بھئی انکار حدیث ہو گیا، اور خود 4 دفعہ منکر حدیث بن گئے۔ تو اس کو دیانت نہیں کہتے، دیانتداری یہ ہے کہ یہ ضابطہ تم نے لکھا، پھر اس کا رجوع کرو، کہو کہ یہ ضابطہ صحیح نہیں علل اعلان، تو پھر ہم پہ اعتراض کرو۔ جب تم نے 4 دفعہ تحریر کر دیا، میں نے 1 دفعہ کہہ دیا، تو مجھ پہ اعتراض ہے، اور آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بخاری کے راوی پر تو بالکل اعتراض نہیں ہو سکتا، تو یہ جو اکرمہ راوی ہے اس پر صرف اعتراض ہی نہیں، سراج الاسلام صاحب نے اس کو رگڑا لگا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بخاری کا بھی راوی ہے، اور کہا کہ یہ خارجی تھا، فلانا تھا، اور وہاں پر بھی بطور اعتراض کے بہت جو اس کا وہ خلاصہ ہے، ربط صورتوں کے ربط خلاصے پر، تو وہاں پر اکرمہ کو صحیح رگڑا لگا ہے۔ ہمارے استاذ المحققین عالم باعمل حضرت مولانا مفتی محمد جاجربی حفظہ اللہ، ان کی بخاری شریف کے مقدمہ کی تقریر ہے، جس میں حضرت نے اس اکرمہ راوی کی صحیح پٹائی کر رکھی ہے، اور یہ وہی اکرمہ ہے جو بخاری میں ہے، اور کئی روایات ہیں۔ تو ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں، باقی حضرات نے بھی سب نے اکرمہ کے بارے میں یہ صاف لکھا کہ یہ اس ابن عباس کے بیٹے اکرمہ کو باندھ کے رکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں یکذب علی ابی، کہ ہمارے باپ ابن عباس پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یہی اکرمہ یہ خارجی تھا، حروری اور خارجی، اور یہ افریقہ وغیرہ یا ان ایریوں میں خوارج کا یہ دائی بھی تھا، اور تھا بھی، اس کی وجہ سے بڑا خوارج جو ہیں وہ پھیلے ہیں۔ تو بہرحال یہ اکرمہ کا قول ہے جو واجب الرد ہے، اور اس کا انکار کرنا ایمان بالقرآن کی وجہ سے فرض اور فرض ہے۔ بے شک قرآن نے بتا دیا ہے کہ کب نازل ہوا قرآن۔ رمضان میں۔ اب ہم اکرمہ کو دیکھیں گے یا قرآن کو دیکھیں گے؟ قرآن کو دیکھیں گے۔ اب ایک طبقہ تو وہ پیدا ہوگی، اچھا جی فلانے نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، تو ہم کہتے ہیں یہ بات اکرمہ نے نہیں سمجھی۔ جی بے شک قرآن پاک نے جو کہا ہے بالکل حق کہا ہے، اور قرآن اکرمہ پہ بھی حاکم ہے، بے شک اور قول اکرمہ کے بھی حاکم قرآن ہے۔ تو قرآن کریم رمضان میں آیا ہے، شعبان میں نہیں آیا۔ اب یہ تو اس کی اصل بنیاد تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس پر چند حوالہ جات دے کے پھر میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، بحث کا دوسرا حصہ۔ پہلے یہاں ذرا دیکھ لیں
کہ حضرات کیا فرماتی ہیں. تین کا حاشیہ ہے. لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ سب صحابہ کرام و تابعین کا قول ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مگر اکرمہ تابعی کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15 رات ہے. پچھلے قول کی تائید میں ابن کثیر لکھتا ہے پچھلا قول یعنی شب لیلۃ یہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے اور قرآن رمضان میں آیا. اسی طرح روایت کیا گیا ابن عمر سے، مجاہد سے، مالک سے، ضحاک سے اور بے شمار سلف سے. اکرمہ کا قول قابل قبول نہیں کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے. اس پر آ رہا ہے ومن قال انہا لیلۃ النصف من شعبان کما رویہ عن اکرمۃ فقد ابعد النجاۃ. اس نے بالکل غلط بات کی ہے. کیوں؟ فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رمضان. قرآن پاک کی نص موجود ہے کہ وہ قرآن کا نزول کب ہوا؟ کب ہوا؟ رمضان میں. یہ ابن کثیر کی عبارت آ رہی ہے. امام ابن کثیر مفسر شہیر فرماتے ہیں فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رمضان والحدیث الذی رواہ عبداللہ بن صالح عن اللیث عن عقیل عن الزہری اخبرنی عثمان بن محمد بن المغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقطع الآجال کہ یہ عمروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے من شعبان الی شعبان حتیٰ یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور یولد لہو اس کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں تحریر ہوتا ہے فہو حدیث مرسل. تو یہ مرسل روایت ہے. وَمِثْلُهُ لَا يُعَارِضُ بِهِ النُّصُوص. لا يُعَارِضُ بِهِ النُّصُوص. اس طرح کی روایات نص کا معارضہ نہیں کر سکتی. اور دوستو بزرگوں اس قسم کی روایت نص کا مقابل نصوص کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کس کا تبصرہ ہے؟ ابن کثیر کا. بعض حضرات نے ان کے اندر تطبیق دی ہے کہ امور شعبان کی رات میں سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ تطبیق غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ مقابل میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اور تطبیق یا تعبیل وہاں ہوتی ہے کہ مقابل میں بھی کوئی صحیح چیز ہو، ورنہ معارضہ بنتا ہی نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہے، مقابل میں سب ضعاف ہے، تو ضعاف میں کیا کون سی قوت ہے جو قرآن کا معارضہ کرے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں المسألۃ الثالثہ. یہ ہیں ابو بکر بن ابن العربی. یہ ابو بکر ہے اور یہ ابن العربی صوفی ابن عربی نہیں. یہ مالکی بزرگ ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور متکلم بھی ہیں. انہوں نے بہترین تفسیر لکھی ہے احکام القرآن ابن العربی کی، جیسے جساس کی ہے ابن عربی کی، یہ احکام القرآن ہے.
اور اس نے اور بھی بہت بہترین کتب لکھی ہے اور زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب اس نے لکھی ہے مشاجرات صحابہ پر، بہت ہی قیمتی کتاب ہے اور بہت زبردست کتاب ہے۔ تو یہ بہت مضبوط عالم ہیں، فرماتے ہیں المسألۃ الثالثۃ تعیین هذه اللیلہ، تیسرا مسئلہ ہے کہ اس رات کی تعیین کا، وجمہور العلماء، اور جمہور علماء علی انہا لیلۃ القدر، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ ومنہم من قال، بعض ان میں سے وہ ہیں انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ 15 شعبان ہے، نصف شعبان۔ آگے ذرا خیال کرنا، بہوبا باطلون، بہوبا باطلون، یہ شکر ہے کراچی نہیں گیا، بہوبا باطلون، اور یہ باطل ہے، کیوں؟ لأن اللہ تعالی قال فی کتابہ الصادق القاطع، اس لیے کہ اللہ نے اپنی سچی اور قطعی کتاب میں فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ وقت جو نزول قرآن کا ہے وہ رمضان ہے۔ ثم عبر، پھر تعبیر کی زمانیت لیل کی طرف اس جگہ پہ، فی لیلۃ مبارکۃ، فمن زعم انہ فی غیرہ، سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت، کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ جب دین کا معاملہ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بزرگوں کے پر خچے اڑ گئے اور بڑے بڑے بزرگوں نے اڑائے، دین کے معاملہ میں کوئی رعایت نہیں۔ کہتا نا ابن العربی کہ اکرمہ جیسا بزرگ، بخاری شریف کا بڑا راوی، ابن عباس کا شاگرد، اتنا بڑا، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ فمن زعم انہ فی غیرہ، جس آدمی نے گمان کیا کہ قرآن غیر رمضان میں نازل ہوا، فقد عازم الفریۃ علی اللہ، فقد عازم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، بہتان باندھا، اور بہتان بھی کس پہ باندھا ہے؟ اللہ پہ افترا کیا ہے، بہتان باندھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ابن العربی یہ مفتی ہے، تم اپنے مفتیوں کو بھی دیکھ لو، یہ فلانا آ جائے گا جی، فلانا آ جائے گا، یہ اس طرح فتویٰ لگاؤ تو فلانا بھی آ جائے گا، فلانا بھی، اور فلانے جس کو تو لے کے آ رہا ہے لے آنا اس کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ فقد عازم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ یہ کوئی رعایت شاید نہیں جی، حالانکہ جو سوفڑ ہیں سالبی اور اس طرح کے اور حضرات ہیں مفسرین، تو وہ انہوں نے بھی کہا ہے، سالبی نے بھی اور حضرات نے بھی، لیکن ایمان یہی ہوتا ہے جب دین کی بات آ جائے تو پھر کسی کی رعایت نہیں۔ آپ اپنا مسئلہ مضبوطی سے، یہاں ایک طرف قرآن کا معاملہ آ رہا ہے، دوسری طرف ایک قول آ رہا ہے، تو ایمان کی غیرت یہی ہے کہ یہاں کوئی نرمی نہیں، چاہے کسی کا قول بھی ہو تو پھر فتویٰ آئے گا، فقد عازم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے، اللہ تعالیٰ پہ افترا کیا ہے۔ ومن اظلم، اس نے افترا کیا ہے،
اگر یہ عبارت نہ میں پڑھتا، میں نے ایک دفعہ یہ عبارت نہیں پڑھی تھی، بیان کر دیا، سارے مولویوں کو آگ لگ گئی، توبہ توبہ توبہ، تشدد ہو گیا۔ تو آج میں نے غلطی سے پہلے پڑھ دی، فَقَدْ عَازَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ، آگے وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شعبان، اور فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات پر نہیں ہے حدیثن، اس رات کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث بھی نہیں، جو اول علیہ، جس کا اعتبار کیا جا سکے، جس پر اعتماد کیا جا سکے، ایک بھی نہیں، لا فی فضلہا، نہ اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے، ولا فی نسخ الآجال فیہا، اور نہ یہ عمریں لکھنے اور مردوں کی تقسیم کے بارے میں اس پر بھی کوئی حدیث نہیں، فلا تلتفتوا الیہا، اور اس کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہونا، لا تلتفتوا الیہا، مت کراچی کے مولویوں کو سننا، فلا تلتفتوا الیہا، کوئی شیخ الاسلام ہو، لا تلتفتوا الیہا، اس کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہونا۔ یہ کون ہے؟ ابن العربی، جو مفتی تقی صاحب سے بھی بڑے ہیں اور اخواتہ سے بھی بڑے ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ تو مفتی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، تو مفتی صاحب ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اکابرین ابن العربی، مفتی صاحب جیسا لاکھ آدمی ہو ابن عربی کے قد کو نہیں پہنچ سکتا، یہ بڑے بزرگ ہیں ابن العربی مالکی۔ تو اب کس کی طرف جاؤ گے، قرآن کی طرف یا اقوال کی طرف؟ کچھ مولوی ابھی تو ماشاءاللہ یہ میں نے پوری ڈیری بھری ہوئی ہے، یہ صرف ابن العربی نہیں، کئی ابن العربی نکلیں گے۔ بدعات کو تحفظ دینا اور ان پر پھوکا مار دینا خیر ہے۔ آج کل مولوی یہی کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، بدعات ہیں، اور بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ بدعات کی تردید کرتے، اور بدعات کی تردید کی بجائے اوپر لیپا لگا دینا کہ کچھ نہ کچھ ہے جی، کچھ نہ کچھ ہے۔ پہلے عوام ساری بدعات میں گری ہوئی ہے، حالانکہ ان مفتیوں کو پتہ نہیں افتاح کس مدرسے والوں نے پڑھایا ہے، جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پڑھا اذا تردد الامر بین السنت والبدعت طورے کا، کہ جب معاملہ سنت اور بدعت کے درمیان آ جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت کا شبہ بھی پڑ جائے تو طورے کا، یہ عوام الناس کو کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور پھر داڑھی بھی لال ہو اور آدمی بھی بڑا ہو اور کہے بدعت کو سہارا دینے کے لیے کہ نہیں کچھ نہ کچھ مجموعہ سے ثابت ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو ثابت ہوتا ہے اس میں میں آگے تبصرہ لگاتا ہوں۔ ابھی ذرا اکابرین سے فارغ ہو جائیں، یہ کیا فرماتی ہے۔ تو یہ ابن العربی کی عبارت ہے، یہ میری عبارت نہیں۔ اور عبارت یہ یاد رکھ لو، جہاں پر اس نے صحیح مئی نہیں، یہ بھی مولویوں کو بیماری ہے۔ اگر ابن عربی یہ لکھتا نا صحیح حدیث نہیں تو کہتے چلو حسن تو ہے نا، صحیح نہیں تو پھر حسن تو ہے نا۔ اگر کہتا حسن نہیں تو کہتے چلو حسن نہیں تو حسن لے غیری تو ہے نا۔ اس ابن عربی نے جاڑی ختم کر دی۔ فرماتے ہیں کوئی نہیں جو اول علیہ، جس کی طرف کوئی منہ موڑا جائے، جس پر کوئی اعتبار کیا جائے، حدیث سن، ایک حدیث بھی ایسی نہیں۔ اور یہ محدث ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، متکلم بھی ہے۔ اور یہ جو آج کے مولوی چند ٹکوں والے، ان کو اگر آپ جمع کریں نا، ان کروڑ کو اکٹھا کریں تو یہ ابن العربی کے ٹخنا بھی نہیں بنتے، کتنا بھی نہیں بنتے، بے شک ان کو تول کے دیکھ لو۔
فلا تلتفتوا الیہا، ابن کثیر کی شہادت بھی آ گئی، ابن العربی کی بات بھی آ گئی۔ اگلی عبارت کس کی ہے؟ الوسید کی۔ فرماتے ہیں والحق ان المراد بہا لیلۃ القدر، والحق، حق یہی ہے کہ مراد اس لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر التی انزل فیہا القرآن، جس رات میں قرآن اترا ہے، من شہر رمضان، شہر رمضان سے، کما نصت علی ذالک آیت سورۃ البقرہ، جیسا کہ اس پر تنصیص کر دی ہے، پکا کر دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نے، جو کیا کہتی ہے آیت؟ التی تقولو، وہ آیت کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، بل احادیث التی اوردہا بعضہم فی ان المراد بہا، وہ احادیث جو بعد نے جہاں پیش کی ہیں کہ مراد اس سے لیلہ نصف من شعبان ہے، یہ احادیث مرسلہ ہیں یا ضعیفہ ہیں، بلا اساس لہا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان المراد بہا لیلۃ القدر، اس سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے۔ اگلی عبارت بھی دیکھ لیں، یہ کون بزرگ ہے بھائی؟ علی بن القیم۔ ہاں، علامہ ابن القیم کی عبارت ہے، وہ بھی فرماتا ہے بہذہ ہی لیلۃ القدر قطعا قطعا قطعا، یہ رات، یہی لیلۃ القدر والی رات ہے، قطعی طور پر لقولی تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ومن زعم انہا لیلۃ النصف من شعبان فقد غلط، جس نے یہ کہا کہ یہ 15 شعبان ہے، قد غلط، اس نے غلطی کی ہے۔ سفیان ابن نجی سے، وہ مجاہد تابعی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہی لیلۃ الحکم ہے، اور سفیان محمد بن سوکان سعید بن جبیر، وہ بھی اس نے بھی یہی کہا ہے، یہ حجاج کو فی لیلۃ القدر۔ اچھا، اسی لیلۃ القدر میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے آبا کے نام، اور کوئی بھی نہیں چھوڑا جاتا، ولا یزاد فیہم ولا ینقص منہم، ان سے بڑھایا بھی نہیں جاتا، کم بھی نہیں کیا جاتا۔ ابن علیہ کی آگے روایت لایا کہ یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے ہر رمضان کی رات۔ قال نام، یہ ابن ربیہ، کون ہے؟ ربیہ بن کلثوم سے ابن علیہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا قال رجل للحسن، حسن بصری کو ایک آدمی نے کہا کہ میں سنتا ہوں، خبر دے مجھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے ہر رمضان میں ہے یا قال، اور اس نے پوچھا کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو انہا لفی کل رمضان، انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ رات کس میں ہے؟ ہر رمضان میں لیلۃ القدر۔ اور یہ مبارکہ یہ بھی ہوئی ہے یفرق کل امر حکیم فیہا، یہ وہی بات آ رہی ہے۔ آگے چلتے جاؤ، اس کے بعد آگے ایک عبارت آ رہی ہے، یہ حوادث کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن وضاح نے زید بن اسلم سے روایت کیا، یہ زید بن اسلم معروف تابعی ہے اور بہت بڑا امام ہے۔ قال ما ادرکنا احدا، نہیں پایا ہم نے کسی ایک کو بھی اپنے مشائخ اور فقہا میں سے یلتفتون الی النصف من شعبان، ہمارے جو مشائخ اور فقہا تھے وہ نصف شعبان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن اسلم، یہ امام مالک کے بھی استاد ہیں۔ زید بن اسلم
بہت بڑے محدث اور فقیہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پایا کسی ایک کو بھی احدن، ہمارے جو مشائخ تھے ان میں سے اور ہمارے فقہا میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں پایا جو متوجہ ہوتے ہوں نصف شعبان کی طرف، بلا یلتفتون الی حدیث مکحول، اور نہ وہ حدیث مکحول کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، وَلَا يَرَوْنَ لَهَا فَضْلًا عَلَى مَا سِوَاهَا وَقِيلَ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ۔ ابن ابی ملیکہ یہ بھی بڑا آدمی ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ جو زیاد ہے یہ کہتا ہے کہ ان اجر لیلۃ النصف من شعبان کا اجر لیلۃ القدر، یہ کہتا ہے کہ جو 15 شعبان کی شب برات ہے اس کا ایسے اجر ہے جیسے شب قدر کا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ زیاد۔ تو ابن ابی ملیکہ کو بتایا گیا، اس نے زبردست بات کی، فقال لو سمیتہ وبیدی عصا، اس نے کہا کہ اگر میں سنتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا لضربتہ، میں اس کی ضرب یضرب کرتا، لضربتہ، اسے مارتا۔ یہ جو آج میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہے، یہ اس کے مستحق ہیں، انہیں کان پکڑوا کے اوپر مارا جائے۔ لضربتہ، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، لو سمیتہ وبیدی عصا، اور دیکھ رہے ہو کہ نہیں، اگر میں اس سے یہ بات سنتا کہ شب برات کا اجر ایسے ہے جیسے شب قدر کا ہے تو میں اسے ڈنڈے سے پٹائی کرتا۔ خدا کی قسم یہ سب پولیس والوں کے حوالے کر رہے تھے، یہ ڈنڈے کے مستحق ہے۔ ہاں بھائی، لضربت الحوادث والبدع، قال اہل التعدیل والتجریح لیس فی حدیث لیلۃ النصف من شعبان حدیث، یہ جتنے جرح تعدیل کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان شب برات کے متعلق ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو یاد کر لینا۔ ہاں، فتحفظوا عباد اللہ من مفتر، مصنف کہتا ہے او اللہ کے بندو جھوٹوں سے بچ جاؤ، مفتریوں سے بچ جاؤ، ایمان کے ڈاکوؤں سے بچ جاؤ، ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ یروا لکم حدیثا موضوعا، یہ کہہ رہا ہے موضوعا ضعیف بھی نہیں، تمہارے لیے موضوع روایت وہ بیان کی جاتی ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے مارد خیر میں۔ فاستعمال الخیر ينبغي ان يكون مشروعا من النبی فاذا صح انه كذب خرج من المشروعیت۔ اس پہ نشان لگا لو، میں ابھی بتاتا ہوں اگلی بات میں کہ یہ جو جی فضائل اعمال میں حدیث معتبر ہے، فضائل اعمال میں جھوٹ چل جاتا ہے، فضائل اعمال میں یہ ایک ضابطہ یہ بزرگ فرماتے ہیں، اس ضابطہ کی میں حقیقت بیان کروں گا۔ یہ وہی کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوعا یسوقہ فی مارد الخیر، پس استعمال خیر کا مناسب ہے، پہلے ثابت تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ درست ہے کہ وہ کذب ہے، خرج من المشروعیت، جب پتہ ہی چل گیا کہ جھوٹ ہے تو مشروعیت کیسے ثابت ہوگی؟ کوئی مشروعیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور آگے اس کا استعمال کرنے والا، سبحان اللہ، بہترین لفظ آ رہا ہے، اس پر عمل کرنے والا من خدم الشیطان، اس پہ عمل کرنے والا کون ہوگا؟ شیطان کا پلو ہوگا۔ من خدم الشیطان، شیطان کی چاپی چوپی کرنے والا اور چوپڑ چاپڑ کرنے والا شیطان کا خادم ہے۔ لاستعمالی حدیثاً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، وَمِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُبْتَدِئُونَ،
وَمِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُبْتَدِئُونَ، اور اس سے کہ بدعتیوں نے بدعتیں گھڑی ہیں، خرجوا بِهِ نکل گئے، اما رسمہ المتشرعون کہ جو اہل شریعت کا طریقہ تھا اور اس میں گھسیٹ کے لے آئے، علی سنن المجوس مجوسیوں کے طریقے اس میں لے آئے، واتخذوا دینہم لہوا، انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ لو قید لیلۃ النصف من شعبان، اگر مقید کیا جائے نصف شعبان کو، نہیں صحیح لم یصح فیہا شیء عن رسول اللہ، رسول اللہ سے کوئی چیز بھی صحیح ثابت نہیں، بلا نطق بالصلاۃ فیہا والایقاظ، نہ پیغمبر کریم نے اس نماز اس رات کی نماز کا حکم دیا ہے، نہ ایقاد کا آگ جلانے کا، ہاں، اور یہ وما احدثہ المتلاعب بالشریعت المحمدیہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، المتلاعب کا معنی کھیلنے والا، راغب فی دین المجوسیت، یہ اصل میں محب ہے مجوسیوں کا، یہ مجوسی مذہب جو آگ کے پجاری ہیں، کہتا ہے یہ ان سے لی گئی ہے، کیونکہ لِأَنَّ النَّارَ، اس لیے کہ آگ ان کا معبود ہے، اور سب سے پہلے برامے کا نے اس کو ان کے زمانے میں ایجاد کیا گیا، جو مجوسیوں نسل تھے، اور انہوں نے ادخلوا فی دین الاسلام، انہوں نے دین اسلام میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں، او کھانے شانے حلوے مانڈے، اور انہوں نے اس ایقاد کو، آگ جلانے کو شعبان میں مقرر کیا، کَأَنَّهُ فِي سُنَنِ الْإِيمَانِ، پھر اس کو ایسا تہوار بنا دیا جیسے کوئی ایمان کی سنن میں سے ہے، اور مقصود ان کا، مقصود ان کا کیا ہے، عبادت النیران، آگ کی پوجا کرنا، بإقامت دینہم، اور اپنے دین کی رسموں کو قائم کرنا۔ اور دوستو بزرگوں، وَهُوَ أَخْسَرُ الْأَدْيَانِ، سب سے پلید دین انہی کا ہے، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْمُسْلِمُونَ وَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى النَّارِ اوقدوا، وہ اس آگ کی طرف ہوتی ہیں، وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ، اسی حالت پہ کئی مہینے زمانے گزر گئے، تمام شہروں میں یہ عمل پھیل گیا، ھذا ما یجتمع فی تلک اللیلہ من الرجال والنساء، ان کے زمانے میں بھی یہ زنانیاں اکٹھی ہوتی تھیں، ہمارے زمانے میں بھی۔ فرماتی ہیں کہ اس رات مرد زنانیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ان کا اختلاط ہوتا ہے، فالواجب علی السلطان، بادشاہ پر یہ چیز فرض ہے، منعہم، ان کو اس کام سے روکنا، اور عالم پر فرض ہے ان کا رد کرنا، ان پر تنبیہ کرنا۔ آج تو عالم صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ اس کی بنیاد ہے، عالم پر ضروری ہے کہ وہ حقیقت بیان کرے۔ باقی شرف شعبان لأنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصومہ فقد صح الحدیث فی صیامہ شعبان، فرماتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت جو ثابت ہے وہ صرف نصف شب کی کوئی بات نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو اکثر روزے رکھتے تھے۔ اس 15ویں شعبان کی وجہ سے شعبان کی فضیلت نہیں، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو روزے رکھتے تھے، سارا شعبان یا اکثر شعبان، یہ ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث، صفحہ 36 کی عبارت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک بنیاد رکھی کہ شب برات کی جو پہلی سیڑھی اور پہلی بنیاد ہے، اس کا حملہ ہے قرآن پہ، اور قرآن پاک کی نص کے مقابل
تعجب ہے مولوی جب اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہی آیت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں فی لیلۃ المبارکہ، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں شب برات کی فضیلت۔ کئیوں نے مجھے کہا کہ شب برات تو قرآن میں موجود ہے، تم انکار کرتے ہو، تو میں نے کہا جو شب برات کو قرآن میں کہتا ہے تو وہ آدمی یا پاگل ہے یا پھر وہ مفتری اور کذاب اور ابلیس کا خادم ہے۔ بے شک شب برات قرآن سے کہاں آ گئی؟ بھئی یہ قرآن کی تحریف پہ مبنی ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ تحریف پہ قرآن ہے، اور اسی لیے ابن العربی نے کہہ دیا یہ اللہ پہ افتراء کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب اتنی پکی بات قرآن میں صراحتاً آ گئی کہ قرآن رمضان میں آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں سے اٹھا کے اس کو شعبان پہ دے مارنا، تو یہ صریح قرآن کی تحریف اور حکم قرآن پر زیادتی اور بالکل بدبختی ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ دوسری مختصر سی بات وہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اس کو ایک تہوار کی صورت دینا، عید کی صورت دینا۔ اب یہ رات پوری عید بن چکی ہے، عید بن گئی، اور پھر اس میں جو کچھ ہوتا ہے، تو یہ ایک ایک چیز کی میں تفصیل کروں تو کام لمبا ہے، آپ مشاہدہ کریں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس رات میں۔ ایک ایک اس کا خرابی میں بیان کروں لمبا، ہر آدمی سوچے کہ اس رات میں کیا کچھ ہوتا ہے اور شیطان کو کس قدر خوش کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض دین کے نام پہ اور بعض بدماش لوفر لفنگے جنہوں نے کبھی فرض نماز نہیں پڑھی ہوتی اور فرض نماز کے لیے ان کو کوئی ٹائم نہیں، اس رات کی مولویوں نے فضیلت بتا رکھی ہے کہ بس ایک نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ اس ترتیب سے پڑھو، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ جو فیس بک کی فرینڈ ہے، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے کہ یہ جو اپنی فرینڈیں بنائی ہوئی ہے ان کے ساتھ دوستیوں کے لیے یہ نوافل ہو رہے ہیں اور یہ منتیں مانی، کیونکہ مولوی نے کہا ہے کہ جو حاجت بھی مانگے گا وہ حاجت پوری ہوگی، گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور بالکل نئے سرے سے تو پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں کئی قسم کی بدعات اور مفاسد ہیں، تو اس کے لیے چند باتیں ضروری ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی مصیبت اس میں یہ ہے کہ یہ تحریف قرآن پہ مبنی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ جس کی بنیاد ہی انکار قرآن پہ ہو، اس میں بھلا خیر کیا ہوگی۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ نصف شعبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایک بھی حدیث صحیح و سند موجود نہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کے حضرت صدیق اکبر کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور، حضرت عثمان کا دور، 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ نصف شعبان کے یہ خصائص اور یہ فضائل صحابہ کا اس کی طرف صحابہ نے کوئی اہمیت ہی ان کے ہاں نہیں، نہ کوئی انہوں نے یہ اعمال کیے۔ اس نصف شعبان میں کوئی کسی قسم کی خصوصیت کی خبر صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھی۔ جب صحابہ نے یہ اہتمام نہیں کیا تو بعد والے زیادہ جانتے ہیں احادیث کو یا نبی کے صحابہ جانتے ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ اب عیدین کے احکام تو صحابہ نے عمل کیا ہے۔ اگر یہ 15 شعبان کی بھی کوئی خاص فضیلت ہوتی اور خاص خصوصیت ہوتی تو کم از کم صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ کا دور 20 سال تو وہ محیط ہے۔ حتیٰ کہ اس کا اتا پتہ امام بخاری کو آپ دیکھ لیں،
اس کے پاس بھی 2 عیدیں ہیں، 2 تہوار ہیں۔ امام مسلم کو دیکھ لیں، محدثین کو، اور چاروں اماموں کو دیکھ لیں اور ان کی فقہ کو دیکھ لیں، کسی مقام پر بھی شعبان نصف کے نہ کوئی احکام بیان ہوئے اور نہ ہی اس کی کوئی خصوصیت پر تنبیہ کی گئی۔ تو آخر یہ کون سا تہوار ہے جو نہ صحابہ کو معلوم ہو سکا، نہ ائمہ کو معلوم ہو سکا، نہ محدثین کو معلوم ہو سکا، اور نہ ہی فقہا کو معلوم ہو سکا، اور یہ باروں بار کوئی ایک نئی عبادت آ گئی پیغمبر کریم کے بعد؟ تو یہ یاد رکھ لو، یہ تمام خصائص اور تخصیصات کے باوجود کے سمیت مروجہ جو یہ تہوار ہے یہ خالص بدعت ہے، اور اس میں قطعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یہ خالص بدعت ہے۔ اب حضرات کو جو دھوکہ لگا، اتنا تو وہ مانتے ہیں کہ اس بارے میں جو احادیث ہیں بعض موضوع ہیں اور بعض ضعیف ہیں، یہ تو بحث ختم ہو گئی۔ میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، نہ بریلوی میرے مخاطب ہیں، وہ پہلے تھوڑی بدعتیں کرتے ہیں، وہ تو پورا ہر ایک کے ساتھ بدعت حسنہ بدعت حسنہ، ان کی بات نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دیوبندی حضرات سے کہ خوف خدا کرو، بڑے بڑے مولوی ہو، اور مولوی کا کام تلبیس نہیں ہوتا، کتمان نہیں ہوتا، مسئلے کو رلا ملا دینا نہیں ہوتا، مسئلے کی تنقیح ہوتی ہے۔ ایک طرف تم بریلویوں کے مقابلہ میں آتی ہو تو وہاں پر کبھی جنازے کے بعد دعا پہ تمہارا جھگڑا ہے، کبھی دیگر بدعات کل 40 پہ جھگڑا ہے، اور وہاں تو تم بڑا مزے سے پڑھتے ہو بریلویوں کے مقابلہ میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ ساری آیات تم ان کو سناتے ہو، لیکن خود جب بدعتیں کرتے ہو تو یہ آیات کیوں بھول جاتی ہیں؟ خود جب تم بدعات کے خوگر ہو تو یہ آیات کہاں جاتی ہیں، یہ احادیث کہاں جاتی ہے؟ تو یہ ان کی ٹوپی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور عقل پہ پردے پڑ جاتی ہے۔ اب سمجھو کہ یہاں چند ایک مسائل جو اصولی ضابطے ہیں وہ سمجھ لو۔ پہلی بات، ان حضرات کو جو غلطی لگی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ اپنی تصحیح کر لیں، وہ ایک یہ لگی ہے کہ اگر متعدد ضعیف روایات تو وہ اگر کثرت کے ساتھ ہیں تو ان سب کو ملا لیا جائے تو حسن لغیر ہی کا درجہ پا جاتی ہے، لہذا وہ حجت بن جاتی ہے۔ یہ پہلا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ ضابطہ علی الاطلاق بالکل صحیح نہیں۔ جس نے اس ضابطہ کو علی الاطلاق صحیح کہا ہے اسے اصول حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی، اور اس نے چند رسالے پڑھے ہوئے ہیں اور اسے کوئی تحقیق نہیں علم حدیث کی اور اصول حدیث کی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک تو اہل اصول نے تصریح کی ہے، اور یہ جو مقدمۃ الحدیث ہے بخاری شریف کا، اس میں میں نے بہت سارے حوالے لکھے بھی ہیں، یہ جو ساتھی ہیں جو علماء حضرات ہیں وہ ان سے لے بھی لیں، وہاں میں نے حوالے مقدمۃ الحدیث کے یہ مسئلہ بھی وہاں لایا ہوں۔ تو خیر، بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ضابطہ اس طرح بالکل صحیح نہیں ہے، جیسا کہ بڑے بڑے حضرات فرما رہے ہیں کہ حدیثیں ساری ضعیف ہے اور کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وہاں میں مثال دے دیتا ہوں کہ بعض حضرات نے، بہقی وغیرہ نے، بسم اللہ بالجہر، نماز میں بسم اللہ بالجہر پہ احادیث جمع کی۔ اس کا امام ذیلی حنفی بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے نصب الرایہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور
مد مقابل نے اسی ضابطے کو استعمال کیا تھا کہ اگر روایات کثرت سے ہوں اور سندیں بہت ہوں، طرق بہت ہوں، تو اس سے کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایہ بسم اللہ بالجہر کی بات میں لکھتے ہیں، ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ضابطہ بالکل صحیح آپ نے پورا نہیں بیان کیا، اور کثرت طرق اگر سارے ضعیف ہے نا تو ضعف بڑھ جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھتی۔ کیا چیز بڑھتی ہے؟ ضعف بڑھ جاتا ہے، ضعف بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون لکھنے والا ہے؟ علامہ ذیلی، جو بہت بڑا علامہ، فقیہ، محدث، اور یہ آپ کے محدثین سے بڑا اور ان کا بھی اکابرین میں سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تعدد طرق سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، البتہ ازدیاد فی الضعف ضرور ہوگا، ضعیف ہونا ذرا بڑھ جائے گا اور اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور بے کی گفتگو کرتے ہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ بھائی بتاؤ کیا چیز ثابت ہے، جو ثابت ہو وہ پیش کرو۔ دوسرا مسئلہ جو ان کے لیے باعث تشویش ہے بیچاروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں یہ ضابطہ بھی مل جائے گا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے۔ اگر سند ضعیف ہے تو فضائل اعمال میں مقبول ہے۔ تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ بھی تم نے آدھا ضابطہ پڑھا ہوا ہے، پورا کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا علم رہ نہیں آدھا ہے، تو اب مطالعے کا عمر بھی نہیں۔ تو یہ ضابطہ بھی یوں نہیں ہے کہ متعلل اطلاق ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھ لینا، جس مسئلہ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ مسئلہ فضائل اعمال کا نہیں ہے، اثبات احکام کا ہے۔ یہ مسئلہ فضائل اعمال کا نہیں ہے، اثبات احکام کا ہے۔ فضائل اعمال کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز، ایک حکم شرعاً ثابت ہے صحیح دلیل سے، اور اس کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث آئی تو اس کے لیے بھی چند شرائط ہے اس کو لینے کی، اور وہ صرف تائید بنتی ہے، دلیل نہیں بنتی۔ لیکن وہ چونکہ عمل ثابت ہے صحیح دلیل سے، تو ثابت شدہ امر کی ترغیب کے لیے کوئی ضعیف حدیث آ گئی تو اس کے قبول کرنے کی ایک بات چلی، اور یہ بھی کافی اختلافی بات ہے۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے لیکن وہ بھی علل اطلاق نہیں، اس پر بھی شرائط ہے۔ لیکن وہ بحث کس کی ہے؟ فضائل کی۔ بولو بحث کس کی ہے؟ لیکن اس بات کو سمجھو، یہ بھی بعض کا قول ہے، اور جو بعض کا قول ہے وہ بعض والا قول وہ بھی انہوں نے شرطیں بھی بیان کر رکھی ہے کہ اس کی شرائط بھی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہاں فضیلت کا ہے ہی نہیں، یہاں تو مسئلہ ہے کہ نصف شعبان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے احکام کا اثبات، اس کے احکام کا اثبات۔ اور تمام فقہا متفق ہیں کہ ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوگا، حکم کے ثبوت کے لیے صحیح دلیل درکار ہے۔ اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھ لو، ایک فضیلت ہے ایک تفضیل ہے، ایک کسی چیز کی فضیلت ہے، ایک ہے اس کی دوسری چیزوں سے افضل کہنا، اس کو دوسری چیزوں سے بڑھانا۔ تو یہ بھی انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نصف شعبان کی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو ہے کہ اثبات احکام، آپ احکام جاری کر رہے ہیں کہ رات نماز پڑھنی ہے، اور پھر نمازیں بھی بڑی خاص پڑھنی ہیں، اور شعبان 15 کو روزہ رکھنا ہے، روزہ ایک حکم ہے، نماز احکام میں سے ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت درکار ہے کہ اس کی رات کا قیام اور دن کا روزہ، اس کے لیے صحیح حدیث لاؤ، جب صحابہ کرام کا طریقہ ہو، ائمہ میں سے لاؤ، انہوں نے کوئی اس کا طریقہ لکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا معمول ہو،
آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہو، صحابہ نے عمل کیا ہو، ائمہ نے عمل کیا ہو، تو اس کے لیے اثبات الحکم کے لیے صحیح دلیل لا کے پھر آپ کہیں کہ چونکہ اب فضائل کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی موضوع روایات وہ نہیں بیان کر سکتا، اور ضعیف روایتیں بھی نام لے کے کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور ضعیف بھی اس میں شدت نہ ہو، زیادہ اس کے موضوع ہونے کا وام بھی نہ ہو، اور وہ کسی اصل کے مخالف بھی نہ ہو، کسی قاعدہ شریعہ کے مخالف بھی نہ ہو، کسی بدعت کی معید بھی نہ ہو۔ یہ ساری شرائط ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اور درمیان سے بات لے لی کہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں چل جاتی ہے۔ پہلے ضابطہ کو سمجھ تو صحیح نا کہ ضعیف حدیث کہاں چلتی ہے کہاں نہیں چلتی، اور پھر یہ بھی سمجھ کہ یہ مسئلہ فضائل کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اثبات الاحکام کا، کہ ان احکام کے لیے دلیل لاؤ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ باقی راتوں سے یکم شعبان سے لے کے 30 شعبان تک کی راتوں پر نصف شعبان کو آپ افضل کہہ رہے ہیں کہ شعبان کی باقی راتوں سے یہ رات کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہ افضلیت کا مسئلہ ہے یا فضیلت کا مسئلہ ہے؟ افضلیت کا۔ افضلیت ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، افضلیت کے لیے صحیح حدیث درکار ہے کہ شعبان کی ساری راتوں سے یہ رات ان میں سے کیا ہے؟ افضل، اور یہ خالص اس کے لیے نص درکار ہے جو موجود نہیں ہے۔ تیسری بات، بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ، میری طرف ذرا متوجہ ہوں، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیزیں تو ثابت ہیں، اس میں اگر کچھ اضافہ کر لو تو حرج نہیں ہوگی۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے میں، اور تم اگر 15 شعبان کا اس نیت سے روزہ رکھ لو ایام 20 کی نیت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفس روزہ ثابت ہے، لہذا تم 15 شعبان کو روزہ رکھ لو تو یہ کام چل جائے گا۔ یہ چندے کے لیے تو اچھی توجیہ ہے، اگر چندہ شندہ لینا ہے عوام سے اچھی توجیہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ سے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے ثابت ہیں تو تم نے 15 شعبان کو خاص کہاں کیا ہے؟ کس دلیل سے 15 شعبان کو خاص کیا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھ لو چونکہ ایام 20 کے روزے ہیں؟ یہ بالکل وہی اہل بدعت والی دلیل ہے۔ احمد رضا خان نے جو قبر پہ اذان ثابت کی تو اس نے رسالہ لکھا، اس نے سارے فضائل اذان لکھ کر کہ اذان کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی، لہذا عموم سے استدلال کر کے اگر قبر پہ اذان دی جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کا رگڑا مولانا منظور نعمانی صاحب، محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل کتاب لکھی اور احمد رضا کو رگڑا لگایا کہ بھائی تو ہمارا اور تیرا جھگڑا اذان میں نہیں ہے کہ تو فضائل اذان بیان کرے، ہم اذان کے فضائل کے منکر ہیں، بات تو تم نے خاص ثابت کرنی ہے کہ قبر پر دفن کے بعد اذان، اس پہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، تو اس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا اذان، ویسے اذان 5 وقت ہوتی ہے تو چلو تم کسی اور اذان کی نیت کر لو، اور اذان کی نیت تھوڑا سا اضافہ ہی کرنا ہے نا، زیادہ تو نہیں کرنا۔ تو یہ بالکل اسی طرح دعا بعد الجنازہ کی جب بات آتی ہے تو کیا حضرات کہتے ہیں کہ دیکھ وہ فضائل دعا بیان کریں گے اور مسئلہ پکار شروع کریں گے، ادعونی استجب لکم، یہاں پر انہیں یاد آتا ہے فادعوا اللہ مخلصین الامن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ بالکل اسی طرح یہ بدعتی کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے ایام 20 جو ثابت ہے اس کا انکار کس نے کیا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ 15 شعبان کا خاص روزہ رکھنا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں۔ جب نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ کا یہ کہنا جی اس نیت سے رکھ لو
اس نیت سے رکھ لو، تو ایسی تعبیل فی البدعات آپ کو بدعت سے نکال نہیں سکتی۔ جی باقی ہر چیز کی آپ کا جو قیاس ہے نا، اس قیاس پہ اگر کوئی آپ جیسا اور بھی بزرگ مجتہد چل پڑے، یہ بہت سارے حضرات یہ رونا رو رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا مجتہد بھی آپ کے ذہن کا چل پڑے تو وہ کہے گا کہ زنا کی بھی کچھ نہ کچھ اصل ثابت ہے، کیونکہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا تو ثابت ہے، اب صرف تھوڑی سی بات ہے کہ اس سے وہ ذرا ہے تو وہ بھی عورت، اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، اسی طرح وہ پوری زنانی ہے، بس صرف چونکہ کچھ نہ کچھ ہم بستری کا ثبوت ہے، لہذا ادھر بھی گنجائش بن جائے گی۔ نیت کرنی ہے اپنی بیوی کی، اپنی بیوی کی نیت کر لے، تو پھر تو مجتہد ایسے ہی دلیل دے گا نا۔ اگر اسی طرح دلائل دینے ہیں تو بھائی جو چیز مابین نزاع ہے اس پہ دلیل لاؤ کہ نصف شعبان کی رات اور دن کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے یا نہیں، صاف کہو نہیں ہے۔ اور اگر یہی تم نے کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ نظیر ثابت ہے تو کچھ نہ کچھ تو پھر ڈانس بھی ثابت ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، کہتے ہیں کچھ نہ کچھ چیز ثابت ہے لیکن حلوہ شلوہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی حلوہ ثابت نہیں ہے، حلوہ کھانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں جی۔ اگر روزہ ثابت نہیں، نماز رات کی خاص نماز ثابت نہیں، اور وہ تم نے نکال لیے اصل کے اعتبار سے، چونکہ اصل ایام بیض، اصل فلانا، اسی تعبیر سے تم لے آئے ہو، تو جناب حلوے کو کیوں دشمنی ہے حلوے کے ساتھ؟ ہاں حلوہ کس دلیل سے تم نے کہا کہ اس رات نہیں کھانا؟ اور پھر تم نے کہا جی آگ نہیں جلانی، تو بھائی آگ کی بھی اصل تو ثابت ہے کہ نہیں؟ جی اگر آگ نہ ہو تو آپ کی روٹی کہاں پکے گی؟ ہاں سارے تنوروں میں آگ جل رہی ہے، تو پھر نفس سے ہی تو آگ ثابت ہے، پھر تھوڑے سے آگ کے پھٹاکے چل گئے تب کیا ہے؟ تو یہ دلیل وہاں کے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے دوست ہیں وہ تعبیلیں کر رہے ہیں بدعت کی، ہم کہتے ہیں خدا کے بندے جب بدعت ہے تو عوام کو بتاؤ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں تو تم لے آتے ہو جی کچھ نہ کوئی ثابت ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام ایام بیض یا شعبان کو روزے رکھتے تھے، لہذا تم بھی 15 کا رکھ لو، تو آپ رات میں نوافل پڑھتے تھے، فی نفسی جائز ہے، تو 15 شعبان کو عبادت بھی کر لو، فلاں بھی کر لو۔ اور بھائی عبادت سے مسئلہ نہیں ہے، روزے سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ یہ نیا تہوار اور نیا موسم اور یہ نئی عید اور نئے یہ خرافات کس نے اجازت دی ہے اس کو پیغمبر کے دین کا حصہ بنانے کی؟ بات تو اس عقیدہ اور نظریہ کی ہو رہی ہے کہ اس کا جب ثبوت پیغمبر کریم سے نہیں تو تم کون ہوتی ہو پیغمبر کے دین میں اضافہ کرنے والے، اور کون ہوتی ہو احداث فی الدین والے؟ تم اپنے اوقات میں رہو، یہ تم دین میں اضافہ کرنے کے ٹھیکیدار بن رہے ہو۔ پیغمبر کریم نے تو فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ کی بے شمار احادیث موجود ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ جہنم کا سبب ہے، اور تم کہہ رہے ہو جی جناب چونکہ شعبان کے روزے بھی ہیں، جس طرح وہ بریلوی مولوی نے کہا تھا، اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام کی 11ویں بالکل جائز ہے، کیوں؟ اس نے کہا لوگوں بتاؤ گھی بھی پاک، مرچیں بھی پاک، مسالہ بھی پاک، پانی بھی پاک، آگ بھی پاک، ماچس بھی پاک، دیگچی بھی پاک، سالن کیسے نجس ہو گئی؟ تو پھر سالن بھی جائز، بالکل وہی استدلال ہے۔
وہی اسی والا. تو میں نے کہا سالن پلیت ہوئی ہے تیرے پلیت عقیدے کی وجہ سے. سالن بے شک ہے، دیگچی بھی پاک، کٹوے بھی پاک، پانی بھی پاک، مرچے بھی پاک، گھی بھی پاک، مسالہ بھی پاک، آگ بھی پاک، لیکن تیرا عقیدہ پلیت، غیر اللہ کی نظر والا، اور اس ما اہلا کی وجہ سے، تیرے گندے عقیدے کی وجہ سے ساری پاک چیزیں پلیت بن گئی ہیں. تو ان کو بھی کہو نماز بھی صحیح، روزہ بھی صحیح، نوافل بھی صحیح، لیکن تیرا ایک گندا عقیدہ کہ 15 شعبان کی کوئی خاص جو تہوار ہے اور 15 شعبان کی بعض خاص خصوصیات، اور اس پر پھر پیغمبر پہ بھی جھوٹ، اللہ پہ بھی جھوٹ، اور تو نے پوری عید مقرر کر دی ہے. تو تیرے اس غلط عقیدے اور تصور کی وجہ سے تیری یہ عبادت تیرے لیے لعنت بن جائے گی. بے شک. کوئی بات سمجھ بھی آئی؟ کچھ نہ کوئی تو ثابت ہے جی. آگ جلانا ثابت ہے تو پٹاخے بھی ثابت ہو گئے. تو کچھ نہ کوئی تیز چلنا بھی ثابت ہے تو ڈانس بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ ڈانس کی اصل تو تیز چلنا ہے. تھوڑا جسم کو حرکت دینی بھی ثابت ہے، تو پھر تیز چلنا جب ثابت ہے تو ڈانس میں کون سی حرج ہے؟ ڈانس میں بھی تو وہی چیزیں ہلتی ہیں جو تیز چلنے میں ہلتی ہیں، اس میں کون سا پرابلم بن گیا؟ یہ ہیں آج کے محققین، اور یہ کہلواتے ہیں وراثت الانبیاء. خدا تمہیں دے دے حیا، اور تم دین کا تحفظ تو کر لو، اور کن ٹامک ٹوئیوں میں پھر رہے ہو. بہرحال ابھی وقت کم ہے، انشاءاللہ العزیز آپ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے. جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پرچی لکھ کے مجھے دے دے، آخر پہ میں جواب دے دوں گا. چلو جی آگے چلو، ترجمہ کرنا ہے. سورت آج ختم کرنی ہے، بات سے ہوں یا نہ ہوں. اب تھوڑا گیئر بدلا دو.